ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں باصفا آپ دیکھ رہے ہیں SNN چینل پیغام حق، ترجمان شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے ناظرین، ائمہ علیہم السلام اور پیغمبر آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم پر شدت سے زور دیا ہے۔ خطیب اہل بیت علی جناب مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ تعلیم کے حوالے سے قوم تشیع کو ہمیشہ بیدار کرتے تھے، اور ان کا ایک خواب تھا، اور مرحوم ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے MU کی شکل میں علی گڑھ میں اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور الحمدللہ مدینۃ العلوم کے نام سے یہاں پر عظیم الشان کالج ہے، جہاں پر ہاسٹل بھی ہے، اور ملک ہندوستان کے مختلف اسٹیٹ سے یہاں پر بچے زیر تعلیم ہے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت مجھے مرحوم ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ نے تعلیم کے حوالے سے جو خواب دیکھا تھا اور جو انہوں نے عملی اقدام کیا ہے مدینۃ العلوم کی شکل میں، ان کے پرنسپل برادر عزیز علی جناب محترم حیدر نقوی صاحب قبلہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے خود ان سے جانتے ہیں مرحوم ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ کی علم کے حوالے سے سوچ کیا تھی، اور مدینۃ العلوم MU میں کیا کس طرح سے یہاں پر تعلیم کا سلسلہ ہے، اور بچوں کے لیے ایڈمیشن کیا سلسلہ ہے، جو ہاسٹل میں بچے رہتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ ہماری قوم تعلیم سے آشنائی پائے، اور ہماری یہ ویڈیو مدینۃ العلوم کے حوالے سے جو ہم آپ کی خدمت میں ناظرین بنا رہے ہیں، وہ اسی لیے بنا رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ بھیجیں۔ سر SNN چینل پر آپ کا خیر مقدم استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں علی عباس صاحب آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ جیسے آپ نے کہا کہ مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے جو انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور جس کوششوں اور کاوشوں میں وہ ہمیشہ رہتے تھے کہ علم کو بڑھایا جائے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ علم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے قوم کی ترقی ہوگی، اور یہ بات بالکل ان کی سچ ہے۔ اور اسی خواب کو انہوں نے دیکھا تھا، نہ صرف ڈاکٹر کلب صادق صاحب، بلکہ میں ایک نام یہاں پر اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ مدینۃ العلوم کا حوالے سے بات کی جائے اور کلب صادق صاحب کی بات کی جائے، اور ان کے ساتھ ساتھ پروفیسر علی محمد صاحب کی بات نہ کی جائے تو شاید یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب اور علی محمد صاحب کا ایک ایسا خواب تھا جو انہوں نے دیکھا تھا، اور آج مدینۃ العلوم کو جس شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اسی خواب کی تعبیر ہے۔ جہاں تک جیسا آپ نے کہا کہ اس ادارے میں اس کا کیا مقصد تھا اور اس کا کیا موٹیو تھا جس کی وجہ سے اس کو قائم کیا گیا، تو وہ میں آپ کو بہت مختصر طور پہ بتانا چاہوں گا۔ دراصل ہماری قوم کے لیے اسپیسیفکلی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ جو ہماری قوم ہے شیعہ برادری ان پرٹیکولر، وہ کافی پچھڑ چکی تھی۔ بٹوارے کے بعد سے اس کے اوپر ایک زوال آیا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے اور اس کو کیسے مطلب ہم اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے صرف ایک ہی خواب دیکھا کہ اس کے لیے تعلیمی ادارے کو بنایا جائے۔ تو مدینۃ العلوم کو 1996 میں قائم کیا گیا، اور اس میں انہوں نے یہ توجہ دی کہ نہ صرف بچوں کو دینی تعلیم دی جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سائنس اور دوسرے علوم کے اوپر بھی ان کو تعلیم دی جائے۔ تو مدینۃ العلوم ایک اپنے آپ میں ایک خاص ایک یونیک پلیس رکھتا ہے کہ اس ادارے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہماری پراپر اسکولنگ ہوتی ہے، جو +2 تک کی، وہ بھی دی جاتی ہے۔ تو آج ہم تقریباً اس ادارے کو چلاتے ہوئے ہمیں 30 سال کا وقفہ بیت چکا ہے، اور ہمیں یہ بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم اس ادارے کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ قوم کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جزاکم اللہ، حقیقت یہ ہے کہ واقعاً
یہ خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں مرحوم ڈاکٹر کلب صادق صاحب کو، اس لیے کہ میری نظر پورے ملک ہندوستان پہ ہے۔ میں نے دیکھا بہت سارے علماء ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جو پرانی ملکیت تھی اس کا تو انہوں نے خیال کیا ہے، کوئی نیا ادارہ قائم نہیں کیا میری نظر میں مرحوم ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے علاوہ۔ میں یہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا تک انشاءاللہ میرا میسج جائے گا، اور خاص کر کے ملک ہندوستان کے پیرنٹس کے لیے مدینۃ العلوم کا جو ایڈمیشن کا سسٹم ہے، جو بچوں کے لیے سہولیات کا، جو علم کا یہاں پر سلسلہ ہے، وہ ذرا سے تفصیل سے اور مختصر سے وقت میں ہمیں پیرنٹس کو بتائیں۔ بہتر ہے۔ دیکھیے، میں یہاں کے ایڈمیشن کے سلسلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو بھی ایڈمیشن ہم لیتے ہیں وہ میرٹ بیس پہ لیتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس اس وقت ہندوستان کے ہر کونے سے بچہ یہاں پہ آتا ہے اور پڑھتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس نہ صرف اسکول ہے بلکہ ہمارے پاس ریزیڈینشل فیسیلیٹی بھی ہے۔ تو ہمارا ایک ہاسٹل ہے جہاں پہ تقریباً اس وقت 230 بچے ایٹ پریزنٹ رہ رہے ہیں، اور میں تو اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ کلب صادق صاحب نے خود انڈیا میں ایک منی انڈیا بنا دیا ہے، کیونکہ یہاں پر ہر صوبے کے، ہر شہر کے بچے یہاں آتے ہیں اور وہ یہاں رہتے ہیں، اور اپنی ایک کمیونٹی انہی نے بنا رکھی ہے جو کہ اپنے آپ میں ریپرزینٹ کرتی ہے الگ الگ علاقوں کو، الگ الگ اسٹیٹ کو۔ تو اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ بچے کی ہم جنوری سے ہمارے فارم اویلیبل ہو جاتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے mucollege.in، اگر آپ چاہیں تو اس کو سرچ کر کے ایڈمیشن فارم آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایڈمیشن رجسٹریشن فارم بھرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر بچے کا ہم ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں۔ جو بچے ہمارے ٹیسٹ کو کوالیفائی کرتے ہیں، ہم ان بچوں کو یہاں پڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ جی، ہاسٹل میں کیا فیسلٹیز ہے طلباء کے لیے، بچوں کے لیے، اور سر کہاں سے کہاں تک پڑھائی ہے اور کس طرح کی پڑھائی ہے؟ دیکھیے، ہاسٹل میں کلاس 4 سے لے کے کلاس 12 تک کے بچے ہم رکھتے ہیں، اور ہمارے پاس ہاسٹل میں پورا اپنا ڈائننگ ہے، ہمارے پاس اپنی لاؤنڈری ہے، بچوں کے رہنے کے لیے بہت ہی مناسب اور بہت ہی عمدہ جو ریزیڈینشل فیسیلیٹی ہوتی ہے، جو آج کے دور کی جس میں کہا جائے لائٹ 24/7 بیسس پہ اویلیبل ہے۔ بچے کے لیے اسٹڈی روم ہے، بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے بڑے بڑے میدان اویلیبل ہیں، انڈور گیمز کے لیے میدان اویلیبل ہیں۔ تو جو ایک پورا کمپلیٹ انفراسٹرکچر جو ایک بچے کو ریزیڈینشیل فیسیلیٹی میں چاہیے ہوتا ہے، وہ ہمارا بہت ہی اسٹینڈرڈائز اویلیبل ہے، اور بہت ہی سبسڈائز ریٹ کے اوپر اویلیبل ہے۔ اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے ہمارے اس فیسز کو دیکھیں جو ہم چارج کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم بہت کم قیمت پر بہت عمدہ طریقے کی یہاں فیسیلیٹیز بچوں کو فراہم کرا رہے ہیں۔ سر ایک آخری سوال ہے کہ ایجوکیشن کہاں تک مدینۃ العلوم میں ہے؟ 12ویں تک ہے، 14ویں تک ہے، اور ابھی تک جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 30 سال ہو گئے مدینۃ العلوم کو چلتے ہوئے۔ میں چاہتا تھا یہاں کی جو آپ لوگوں کی کوشش ہے، واقعاً لائق تعریف ہیں، قابل تعریف ہیں آپ حضرات، کہ مرحوم ڈاکٹر کلب صادق صاحب اور جن کا آپ نے نام لیا، ان کے خواب کو آپ پورا کر رہے ہیں۔ یہاں سے بچے نکلے کیا بنے ہیں دنیا میں؟ کل میری آپ کی بات ہو رہی تھی۔ جی، بہت اچھا سوال کیا، کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک مہم ہے جو پچھلے 30 سال سے چلائی جا رہی ہے، تو ہر پروسیس کا اینڈ اس کا رزلٹ ہوتا ہے۔ تو میں آج سماج میں یہ دیکھ پا رہا ہوں، اور اس ادارے کے ریپرزنٹیشن نہ صرف ہندوستان میں بلکہ میں آپ سے بتا سکتا ہوں کہ پورے یورپ میں، پورے امریکہ، کینیڈا اور عرب ممالک، جہاں جہاں آپ جائیں گے آپ کو مدینۃ العلوم کے پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ، جس میں ڈاکٹرز، انجینئرز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ابھی بہت ریسنٹلی ہم نے ایک IAS بھی ہمارا کوالیفائی کر کے کارگل میں پوسٹڈ ہے، وہ بھی ہمارے یہاں کا اسٹوڈنٹ ہیں۔ بہت اچھے اچھے سائنٹسٹ جو کہ اس وقت یورپ میں، آسٹریلیا میں مقیم ہیں، اسی ادارے کے پڑھے ہوئے بچے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں تو جو سیٹلڈ ہیں لاتعداد ڈاکٹرز، میں آپ سے بتا سکتا ہوں، بہت انجینئرز جو بچوں کے خواب ہوتے ہیں بننے کے،
ایروناٹیکل انجینئرس، بہت جس فیلڈ میں آپ بات کریں تو وہاں پہ ہمارے بچے کی نمایاں کارکردگی انہی نے نام کمایا ہے، اور وہ آج بہت اچھی پوزیشنز پہ موجود ہیں، کیونکہ میں بھی الگ الگ شہروں میں جاتا رہتا ہوں تو دیکھتا ہوں یہاں کے پروڈکٹس کو۔ ہمارے پاس بچے کارگل سے، کشمیر سے، بہار سے، مہاراشٹر سے، راجستھان سے، ہریانہ سے، ہر جگہ کا بچہ ہمارے پاس ہے، اور جو ہمارا پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ ہے آج وہ بہت کامیاب ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس مشن کو لے کے اس ادارے کو قائم کیا گیا تھا وہ بہت حد تک کامیاب ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ اور نمایاں بلندیوں کو اچیو کرے گا، یہ میں ایسی امید بھی رکھتا ہوں، اور ہم کوششیں اور کاوشیں بھی کر رہے ہیں۔ اور اب کیونکہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ مولانا کلب صادق صاحب ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن ان کا مشن ہمیشہ زندہ ہے، اور میں شکر گزار ہوں ہم اپنے جو اس وقت پریسیڈنٹ ہیں علی محمد صاحب، اور نجم الحسن رضوی صاحب جو ہمارے سیکریٹری جنرل ہیں، اور ہمارے مینیجر ڈاکٹر رضا عباس کا، کہ ان سب کی کوششوں سے، کاوشوں سے یہ ادارہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام جو یہ ایک فیملی ہے یہاں پر مدینۃ العلوم میں، جس میں ہمارے وہ ٹیچرز بھی شامل ہیں، نان ٹیچنگ اسٹاف بھی شامل ہے، جو رات دن اپنی کوششوں سے اس ادارے کو آگے بڑھانے میں بہت نمایاں کارکردگی انجام دے رہے ہیں۔ سب کو اچھا رکھے، اور آپ سبھی سے یہ میری دعا، مطلب ایک التجا بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اس ادارے کے لیے دعا کریں۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، دل کی گہرائیوں سے مدینۃ العلوم کے پرنسپل ڈاکٹر حیدر نقوی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ جس وقت ناظرین میں انٹرویو کر رہا ہوں آپ یقین کریں کہ سر جو ہیں ذہنی طور پر ڈسٹرب ہیں، اس لیے تھوڑی دیر پہلے ابھی یہاں پر ایک جو ٹیچر پڑھاتے ہیں ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، لیکن آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آخر میں صرف پیرنٹس کے لیے، اور خاص طور پہ اس لیے کہ آپ علم سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیا پیغام ہوگا ڈاکٹر صاحب مختصر سے؟ دیکھیے، آج کے دور کو دیکھتے ہوئے بس میرا ایک ہی پیغام ہے کہ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے، بدلتی ہوئی دنیا میں بہت ساری چیزیں بچوں کے بیچ میں آ گئی ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی کا ایڈوانسمنٹ ہوا ہے، اس نے بہت ساری چیزیں سہولتیں بھی دی ہیں، مگر ان سہولتوں کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کے کچھ ایول ایفیکٹس بھی ہیں، جس کو ایک پیرنٹس کو دیکھنا ہے کہ اگر موبائل ہے تو بچہ اس موبائل کا یوز پازیٹیو کر رہا ہے یا نگیٹیو کر رہا ہے۔ یہ میں بہت دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو بھی ٹیکنالوجی آئی ہے ہاتھ میں، اس کے ایول ایفیکٹ بھی ہیں، تو آپ اس بات پہ زیادہ نظر رکھیں کہ بچہ دوستی کتابوں سے کرے، فیس بک سے نہ کرے، بلکہ جو ہمارے بابا و اجداد نے ہمیں یہ کتابیں لکھ کے دی ہیں، بچہ اپنی کتابوں کو پڑھے، ان کو ہی اپنا دوست بنائے، وہی ترقی کی کنجی ہے۔ ناظرین، اسی طرح دیکھتے رہیں SNN چینل۔ انشاءاللہ ہماری پوری اس ویڈیو میں جو ڈاکٹر یہاں کے پرنسپل حیدر نقوی صاحب کا میں نے انٹرویو کیا ہے مدینۃ العلوم کے حوالے سے، یہاں کی بلڈنگ، یہاں کا اسٹاف اور ساتھ ہی ساتھ بچے کس طرح سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ ساری ویڈیو آپ دیکھتے رہیں گے۔ میں علی عباس وفا آپ سے چاہوں گا اجازت، اسی طرح دیکھتے رہیں SNN چینل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔